پریز لارڈ، خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے فضل کے لیے اور آپ سب کی محبت کے لیے، اور خاص طور پر خدا ان کا اس بہت بے پناہ رحمت کے لیے جو خدا نے مجھ پر آپ کی ہوئی ہے کہ ہم مسلسل کلام کی سچائیوں کو جان رہے ہیں اور ہم آزاد ہو رہے ہیں، ہم بحال ہو رہے ہیں اور نور بن کے چمک رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے برکت کے راز کے تعلق سے۔ برکت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے، نعمت ہے، اس کا فضل ہے۔ برکت اصل میں آسودگی ہے۔ جب ہم آسودہ ہوں، جب ہمارے اندر بے اطمینانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، جب ہماری زندگی میں خداوند کی محبت اور خداوند کی قدرت ہو، میرے عزیزو، برکت فراوانی ہے۔ جب ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ ہو، کثرت ہے برکت۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ آسودہ نہیں ہو پاتے۔ بائبل بھی کہتی ہے کہ تم پہنو گے لیکن آسودہ نہیں، کھاؤ گے لیکن تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مطلب برکت جو ہے وہ آسودگی ہے، برکت کثرت ہے، لیکن اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور جب کثرت آتی ہے ہماری زندگی میں تو کثرت میں پھر مالی طور پہ کثرت ہے، صحت کثرت سے ہے، پھر ہماری اولاد جو ہے وہ سلامت، اس کی سلامتی کثرت سے ہے، کاروبار میں برکت کثرت سے ہے، پھر ہم خدا میں جو ہے کثرت سے بڑھتے ہیں، بل اس میں پھر آسودگی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، خداوند کی محبت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، برکت جو ہے وہ ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خدا بھی برکت دینے والا خدا ہے۔ خدا لعنت پسند نہیں کرتا۔ لعنت کئی دفعہ میں اور آپ جو ہیں وہ خدا کے کلام سے منحرف ہو کر، خدا کے کلام کو رد کر کر، خدا کے کلام سے ہٹ کر اور الٹ کر اس لعنت کو اپنی طرف بلوا لیتے ہیں۔ خدا ہم پر لعنت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ خدا نے ہمارے سامنے رستہ رکھ دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ آج کے دن تم چناؤ کر لو، تمہارے سامنے برکت بھی ہے اور لعنت بھی ہے، کس کا ہم چناؤ آج کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج میں 3 باتوں کو بیان کروں گا۔ یوں تو بہت سارے برکت کے راز ہیں، لیکن بائبل مقدس میں سے ہم 3 باتوں کو آج دیکھیں گے۔ پہلا جو راز ہے جو برکت کا ہے وہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لکھا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا وہ برکت کا سرچشمہ ہے، برکت کا منبع ہے، برکت دینے والا ہے، برکت اسی سے نکلتی ہے۔ سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، سرفرازی ہمارے خداوند خدا کی طرف سے آتی ہے۔ جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میری برکت جو ہے وہ میرے خدا کی طرف سے ہے، وہ شخص زندگی میں جو ہے ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن خداوند پر توکل کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ میرے سے جب میں اور آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میری برکت کا راز ہے خدا میں ہے، خدا میں مجھے برکت ملتی ہے، تو پھر ہمیں ترقی کرنے سے، برکت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ خدا ہے۔ خدا کو اول درجہ دینا، خدا کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اسی کو سجدہ کرنا، یہ ایک پہلا نمبر کا حکم بھی ہے کہ تم اپنے خداوند، اپنے خدا سے اپنے سر دل، اپنی سر جان، اپنی سر عقل، اپنی سر طاقت سے محبت کر۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں کثرت کو دیکھا ہے، برکت کو دیکھا ہے، فراوانی کو دیکھا ہے، آسودگی کو دیکھا ہے، خدا کی رحمت کو دیکھا ہے۔ پھر امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 14 باب اور اس کی 34ویں آیت میں، امثال 14 باب اس کی 34 لکھا، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی، سچائی، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنا، جو درست ہے وہ کرنا۔ لکھا ہے راست رو کو خدا اپنی نجات دکھاتا ہے۔ صداقت جو ہے اسی سے قوم کو سرفرازی ملتی ہے، اسی سے گھرانے کو سرفرازی ملتی ہے، اسی سے فرد واحد کو سرفرازی ملتی ہے۔ صداقت یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ صداقت کو نہیں چھوڑنا۔ لکھا جھوٹے ہونٹوں سے خدا کو نفرت ہے۔ کیوں ابلیس ہمیں جھوٹ میں ڈال رہا ہے، کیوں ہمیں وہ ٹھگی میں ڈال رہا ہے؟ تاکہ ہم خدا کی برکت حاصل کرنے کی بجائے، سرفرازی حاصل کرنے کی بجائے ہم ابلیس کا شکار بن جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ لعنتی ہو جائے، ہم پر لعنت آ جائے۔ اس لیے صداقت کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے گھرانہ ہے، چاہے محلہ ہے، چاہے ایک تنظیم ہے، چاہے ایک جماعت ہے، کلیسیا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی شخص چاہے ملک ہی کیوں نہ ہو، چاہے قوم کیوں نہ ہو، اس قوم کی
جو سرفرازی ہے اس کا راز جو ہے وہ صداقت میں ہے۔ صداقت جو ہے وہ قوم کو سرفرازی بخشتی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو گناہ ہے اس سے امتوں کی رسوائی ہے، گناہ سے رسوائی آتی ہے، اس لیے ہم نے صداقت کو نہیں چھوڑنا اور گناہ سے بچنا ہے، اس سے کنارہ کرنا ہے، خدا سے دعا کرنی ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہم نے تیسری بات دیکھنی ہے وہ برکت کا راز جو ہے، پہلا برکت کا راز ہے خدا، دوسرا برکت کا راز ہے صداقت، تیسرا برکت کا راز ہے محنت۔ ہم خود کتنی محنت کرتے ہیں۔ خدا کا وعدہ جو ہے برکت کا، ترقی دینے کا، خوشحالی دینے کا، سرفرازی دینے کا محنتیوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں روحانی عالم میں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں جسمانی عالم میں محنت کرنی پڑتی ہے، کاروبار کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک پہلوان کو دیکھیں، وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنے کثرت کرتا ہے، وہ پرہیزگاری کرتا ہے، وہ پہلوان جو ہے وہ ہر اس بات سے بچتا ہے جس سے اس کا بدن جو ہے کمزور ہوگا۔ تو اسی طرح ایماندار جو ہے اس نے بھی محنت کرنی ہے، ہر اس بات سے بچنا ہے جس سے روحانی طور پر اس کے لیے ابلیس جو ہے اس کے لیے دروازے کھولے گا، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو امثال 14 باب اور اس کی 23ویں آیت میں خدا کا بندہ جو ہے بیان کرتا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، آپ محنت کریں گے آپ کو اس کا نفع ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم باتیں کرتے رہے، بہت سے لوگ ہیں، میرا ایک چینل ہے جو موٹیویشنل چینل ہے جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آئیڈیاز کے بارے میں بات کی تھی کہ جو آئیڈیا ہمیں آتا ہے تو اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں اس پہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ ہماری زندگی جو بدلے گی وہ اس وجہ سے بدلے گی کہ ہم جو ہیں وہ محنت کریں، اور ہر طرح کی محنت میں کیا ہے؟ نفع ہے۔ ہماری زندگی میں اگر برکت آئے گی تو اس کی وجہ جو ہے وہ میری اور آپ کی محنت ہے جو ہم کریں گے۔ ہم محنت کریں گے ہمیں نفع ملے گا۔ تو ہر طرح کی محنت میں کیا ہے؟ نفع ہے۔ اور پھر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ محتاج ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو صرف منہ سے باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسیحی معاشرے کا ایک پرابلم یہ بھی ہے جو ایک بڑے تجربے سے یا میں نے بڑے اس کو دیکھ بھال کر دیکھا ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے کام کر کے اس کے بعد سارا دن فارغ رہنا چاہتے ہیں، ہم محنت سے کترا رہے ہیں۔ محنت نہیں کریں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صبح جناب اٹھتے ہیں، ایک جاب کرتے ہیں، دوسری جاب کرتے ہیں، تیسری جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر ان کے حالات بھی مالی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں بڑی زبردست برکت آتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کام پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، چرچ کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام سیکھتے ہیں، خداوند کے حضور وقت گزارتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سارا دن فارغ رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور انہیں وہ محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں کولڈ ڈرنک کے لیے پیسے دے، کوئی انہیں کھانا کھلائے، کوئی انہیں سب کچھ کرے۔ محنتی کو جو محنت کرے گا اس کو نفع ملے گا۔ آمین آمین۔ تو میرے جو برکت کا راز یہ ہے، برکت کا راز یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس میں نفع ہے۔ پھر آگے برکت کا ایک اور راز بھی ہے۔ امثال جب ہم 13 باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ امثال 13 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے گی کم ہو جائے گی۔ یہ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی کمائی میں جو درمیان میں ایک دم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں اکثر کہ جناب پیسے کا پتہ ہی نہیں چلن ڈیا، تو آپ اس بات کو آپ نے سوچنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کہیں یہ میں نے جھوٹ سے، مکر سے، یا کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے، یا میں نے ناجائز طریقے سے تو نہیں کمائی ہوئی دولت۔ اگر ایسا ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے گی کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ جو محنت سے کر رہا ہے جمع، اس کی دولت بڑھتی رہے گی۔ ہم نے محنت کرنی ہے، جب ہم محنت کریں گے ہماری دولت بڑھتی جائے گی۔ ہم نے دوسروں پر نگاہ نہیں لگانی وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے کما رہا ہے،
وہ جناب شارٹ کٹ کے ذریعے سے کما رہا ہے، میں نے بھی ویسے کمانا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس کا ایک نتیجہ ہے، اگر وہ شارٹ کٹ سے کما رہا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، پہلے کچھ سال پہلے ایک شخص بڑا زبردست امیر تھا، اب وہ بالکل بیچارہ پریشان ہے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور وہ محتاج ہو کے رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دولت بطالت سے حاصل کی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن محنتی کی دولت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ راز ہے، محنت کریں، آپ کی دولت بڑھتی جائے گی۔ بچوں پر محنت کریں، بچے اولاد بھی دولت ہیں، آپ کی اولاد جو ہے وہ ترقی کرے گی، سرفراز ہوگی۔ گھر پر محنت کریں، کاروبار پہ محنت کریں، روزگار پہ محنت کریں، کوشش کریں جو کام آپ کو دیا گیا ہے، یہ مسیح ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کام کو ایسے کریں کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہم کام چوری نہ کریں، محنت کریں۔ محنت کی دولت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، جو محنت کرتا ہے اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے۔ تو بطالت صرف یہی نہیں ہے کہ میں ٹھگی لگا کے کھا رہا ہوں، آپ کو جو کام دیا گیا آپ اسے نہ اچھے طریقے سے کریں، یہ بھی بطالت ہے۔ ہاں جی، پھر ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے، امثال 22 باب اور اس کی 29ویں آیت میں سے، امثال 22 باب اور اس کی 29ویں آیت ہے، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ محنتی کو خدا اوپر لے کے جاتا ہے، محنتی کو خدا اوپر لے کے جاتا ہے، محنتی کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اور محنتی جو ہے وہ خدا اسے سرفراز بناتا ہے۔ محنتی جو لوگ ہیں وہ بادشاہوں کے حضور کھڑے ہوں گے، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہیں کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، درست سمت میں محنت کریں، درست سمت میں محنت کریں۔ آپ خدا کی قدرت کو، خدا کے فضل کو، خدا کی جو برکت دینے والی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور مسیح کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے گا۔ میرے عزیزو، میری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں مسیح جو ہیں وہ نور بن کے چمکے، ہر طرح سے ترقی کریں، مالی طور پہ بابرکت ہوں، روحانی طور پہ بابرکت ہوں، ان کا معاشرے میں سٹیٹس ہو، معیار ہو، عزت ہو، اور یہ میری دل کی خواہش اور دعا بھی میں ریگولر یہ کر رہا ہوں خداوند کے حضور ہم سب کے لیے۔ اور میرا ایمان ہے جب ہم محنت کریں گے ہم خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے پاکستان میں خدا ہمیں نور بنا کے چمکائے گا، اور پھر ہمیں کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا بھروسہ کیونکہ خدا پر ہوگا۔ ہم صداقت جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، ہم خدا پر آنکھیں لگائے ہوئے ہوں گے، ہم محنت کر رہے ہوں گے، خدا ہماری محنتوں کو ہمیں پھل دے گا، اور خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے فائنینسز سے جلال پائے گا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔